الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ پہ حضرات حسنین کریمین کی منقبت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. اسی کے متعلق کچھ اور عرض کرنے کا ارادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دن اور ان کے دوسرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے. اتنے میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ مسجد نبی میں آئیں
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی ہے کہ حسنین کریمین گم ہو گئے. اس کا آواز کم کریں بھائی. جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کو بھی فرمایا اٹھو سارے. اس کو دوسرے سوراخ میں لگاؤ، اگلے میں دوسرے سوراخ میں لگاؤ پین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھے اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ آپ بھی اٹھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین کریمین کو تلاش کریں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی اس مجلس میں شامل تھا. تو صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں بکھر گئے ہیں، مشرق و مغرب و جنوب و شمال، ہر چہار جانب کی طرف صحابہ اکرام چلتے جا رہے ہیں، جلدی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ حسنین کریمین کہاں گئے ہیں. ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل پڑے. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا ہوں کچھ فاصلے کے ساتھ. چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پہاڑ کے دامن میں پہنچے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے کھڑے ہیں، اور ان کے سامنے ایک کالا نانگ ہے جو اپنی دم کے اوپر کھڑا ہے، اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے پہلے اس نانگ کی طرف گئے. اس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو پہلے آپ کی طرف اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر اپنا سر نیچے ڈالا ہے اور ایک طرف چل پڑا ہے اور سیدھا ایک بل میں گھس گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کو چھڑایا اور ان دونوں کے چہروں پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، تم کتنے قابل اکرام اور قابل احترام ہو کہ تمہیں تلاش کرنے والے آج امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ نے ان کو شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا ہے، بچے ہی تو تھے، ان میں ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں کندھے پہ رکھا ہے، دوسرے کو بائیں کندھے پہ اٹھایا ہے، اور ان دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو پکڑ لیا. یہ انداز اٹھانے کا پہلے کسی زمانے میں بچوں کو ہوتا تھا، لیکن اب یہ نہیں رہا ہے. کیوں بھی اب ہے نہیں ہے. اب شرم آتا ہے چودھریوں کو اٹھاتے ہوئے. اب ماڈرن دور آ گیا ہے نا، اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے لوگ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہذیب سکھانا چاہتے ہیں. یہ زیادہ مہذب آ گئے ہیں، اور اس تہذیب کا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. بھائی اپنے کندھوں پہ بچوں کو سوار کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو دونوں کندھوں پہ اٹھا لیا ہے اور ان دونوں نے آپ کے سر مبارک کو پکڑ لیا ہے، اور اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس پلٹے نا تو سامنے حضرت براء بن عازب آ گئے، تو حضرت براء نے خوش ہو کر کہا طوبیٰ لکما، تم دونوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ نعم الجمل علیکما، بہترین سواری ہے جس سواری کے اوپر تم سوار ہو گئے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف سواری بہترین نہیں، سوار بھی بہترین ہے۔ صرف سواری بہترین نہیں ہے، سوار بھی بہترین ہے۔ اور اسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا کر مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اور آگے بات ایک نبی پاک نے اور بھی فرمائی ہے، فرمایا یہ سوار بھی بہترین ہیں اور ان دونوں کے جو والدین ہیں وہ ان دونوں سے بہترین ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہی ایک موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت تھی اور نواسوں کو رسول اللہ کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی، اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ صحابہ اکرام کو بھی نبی کے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھنے والے ہیں، کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو دونوں حسنین کریمین مسجد نبی میں کھیل رہے تھے، اتنے میں دونوں نے چھلانگ لگائی، نبی کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے۔ بچوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے، انہیں کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ دونوں سوار ہو کے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدہ کو پورا کیا ہے، آپ اٹھنے لگے تو اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، دونوں کو اپنے ہاتھ سے شفقت کے ساتھ پکڑ کر زمین پہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ کیا، جلسے کے بعد جب آپ دوبارہ سجدے پہ گئے تو وہ دوبارہ کود کر آپ کے اوپر سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنا سجدہ کو پورا کیا ہے، نماز کو مکمل کیا، ان کو نیچے اتار دیا تھا، نماز کو مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کہا نہیں بلکہ دونوں کو اٹھایا اور ایک ایک ران کے اوپر بٹھا دیا ہے، اور فرط محبت سے حضرت ابو ہریرہ اٹھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، تو میں دونوں کو اٹھاتا ہوں اور ان کو اپنے گھر میں پہنچا دیتا ہوں۔ بس یہ بات ابھی کہہ ہی رہے تھے کہ یہ عشاء کے وقت کی بات ہے، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، اتنے میں آسمان سے ایک بجلی چمکی ہے اور مدینہ کی گلیاں جو ہے نا وہ روشن ہو گئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو کہا جلدی سے جاؤ اور اپنے ماں کے پاس چلے جاؤ۔ حسنین کریمین جو اٹھے نا جلدی سے جانے کے لیے، اللہ نے چمکنے والی بجلی کو روک دیا، جب تک حسنین اپنے گھر میں داخل نہیں ہو رہے اتنے تک اللہ نے بجلی کو واپس نہیں جانے دیا۔ یہ ہماری بجلی پیدا کرتا ہے، ہم اپنے گلی کو اور محلے کو سڑکوں کو روشن کر دیتے ہیں ان بلبوں کے ساتھ۔ اللہ ان بلبوں کے محتاج نہیں ہیں، اللہ اگر بجلی لگوانا چاہتے تو مدینہ منورہ میں اللہ نے آسمان کی بجلی لگا دی تھی حسنین کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی والہانہ محبت تھی حضرت حسنین کے ساتھ۔ ایک مرتبہ یمن سے مال غنیمت کے اندر بہت ساری چادریں آئیں، کپڑے آئے، جوڑے آئے، بلکہ بنے شدے بنے بنائے کپڑوں کے سوٹ آئے۔
تو نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں ان سوٹوں کو تقسیم کر دیا، اور وہ جو سوٹ تقسیم ہوئی ہے نا، سارے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو آج نئے سوٹ پہن کر مسجد میں جاتے ہیں۔ تو اکثریت لوگوں نے وہی سوٹ پہنے تھے جو سوٹ ان کو آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقسیم میں دیے تھے۔ شام کا وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول اور ممبر رسول کے درمیان میں مسجد نبی میں تشریف فرمائے، مسلمان آ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، سلام بھی کر رہے ہیں، ان کو دعائیں بھی دے رہے ہیں کہ آج تو مزہ ہی آ گیا ہے کپڑے پہننے کے اندر۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین بھی آ رہے ہیں۔ پہلے حضرت عمر خوش بیٹھے تھے، حسنین کریمین کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا عمر کیا بات ہے، ابھی تو آپ خوش نظر آ رہے تھے اور ابھی آپ پریشان ہو گئے ہیں اور پیشانی پہ بل لے لیے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے نبی کے نواسے نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے بدن پہ نیا سوٹ نظر نہیں آ رہا ہے، جو جوڑے تقسیم ہیں وہ جوڑے ان کے بدنوں پہ نظر نہیں آ رہے، اس وجہ سے میں پریشان ہو گیا ہوں کہ باقی لوگوں کے نئے سوٹ ہوں اور حسنین کریمین کے نبی کے نواسوں کے نئے سوٹ نہ ہوں، یہ بات اچھی تو مجھے نہیں لگ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خادم کو بلایا ہے اور اسے کہا کہ یہاں پہ خط لکھو، یمن کے گورنر کی طرف خط لکھا ہے کہ جلدی کے ساتھ 2 جوڑے حسنین کریمین کے لیے ان کے ناپ کے مطابق جلدی سے بھیجو۔ وہ کچھ دن تو لگے، کوئی یہ دور تو نہیں تھا کہ بس صبح فون کیا تو شام کو کام ہو گیا ہے۔ جب وہ 2 جوڑے آئے نا تو پھر نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں آئے، صحابہ کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر حضرت فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو اپنے ہاتھ کے ساتھ قمیص سے پہنائی ہے اور ان کا اعزاز کیا ہے اور والہانہ محبت اور عقیدت کا ثبوت دیا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے نوازوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، آج رسول اللہ کی سیٹ پہ میں ہوں، آپ کے ممبر پہ میں ہوں اور آپ کے مصلی پہ میں ہوں، میرا بھی وہی حق بنتا ہے جس طرح رسول اللہ پیار کیا کرتے تھے، میں بھی نبی کی نوازوں کے ساتھ اسی طرح پیار کروں۔ پھر ایک دن ایسا آیا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روایت اپنی ہے جو اب میں نے ذکر کرنے لگا ہوں، کنز الاعمال کے اندر موجود ہے۔ حضرت حسین کہتے ہیں ایک دن فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھے تھے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے یہ جوش آیا تو میں بھی ممبر پہ چڑھ گیا۔ ممبر پہ چڑھنے کے بعد میں نے حضرت عمر کو کہا یہ میرے نانا کی سیٹ ہے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، یہ میرے نانا کی جگہ ہے، آپ اس ممبر سے اتر جائیے اور اپنے باپ کی سیٹ پہ بیٹھیے، اپنے باپ کے ممبر پہ بیٹھیے، میرے باپ کے ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہنس کر جواب دیا، کہتے بیٹے میرا ممبر تو ہے، میرے باپ کا ممبر تو ہے ہی کوئی نہیں، میرے باپ کی یہاں سیٹ کوئی نہیں ہے، میرے باپ کا یہاں پہ ممبر اور مصلی کوئی نہیں ہے، وہ سب کچھ تیرے نانے کا ہی ہے اور اسی پہ اور میں نے بیٹھنا ہے۔ اتنے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت حسن کو پکڑا ہے، حسین کو، حضرت حسین کو پکڑا ہے اور ممبر میں اپنے ساتھ ہی بٹھا دیا۔ پچھلے جمعے پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا، اور آج حضرت عمر نے حضرت حسین کو ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے۔ جب تک وہ بیان کرتے رہے حضرت حسین بھی حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے رہے۔ جب فارغ ہوئی ہے نا تو حضرت عمر نے حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا ہے، سیدھا اپنے گھر میں لے گئے۔ گھر میں لے جانے کے بعد کہا
میرے بیٹے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو کس نے کہا تھا کہ دوران تقریر آپ ممبر پہ چڑھ جائیں؟ شاید کوئی سازش ہو، کسی نے پڑھایا ہو بچہ جو ہے؟ فرمایا کسی نے نہیں کہا ہے، مجھے آپ پہ جوش آ گیا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹے آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، محبت اور پیار کی جگہ ہیں، آپ بے شک میرے گھر میں جب مرضی آیا کریں، یہ تیرا گھر ہے، میرا گھر ہے تو تیرا بھی گھر ہے۔ اور پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسنین کریمین کے بہنوئی بھی تھے۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جن کا نام ہے اور حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے داماد ہیں، حسنین کریمین کے بہنوئی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ان کا حق بنتا تھا کہ اپنے بہن کے گھر میں جائیں، کھائیں پئیں بیٹھیں آئے جائیں، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بھی کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، اور اس لحاظ سے بھی کہ میں آپ کا خلیفہ امام مقتدا ہوں، اس لیے بھی آپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن میں حضرت عمر کو ملنے کے لیے گھر میں گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں حضرت عمر کے دروازے پہ ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اندر ایک خاص مہمان آئی ہوئی ہیں، حضرت عمر ان آپس میں کوئی مشورہ کر رہے ہیں، میں اس لیے باہر کھڑا ہو گیا ہوں۔ اور وہ خاص مہمان کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ، سب کہنے رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے اندر بھی شام کے گورنر تھے، وہ دور سے آئے تھے۔ ظاہر ہے ایک گورنر ہے اور ایک وقت کا خلیفہ ہے، ان کا آپس میں مشاورت کسی حکومتی معاملے کے اندر ہی ہوگی، وہ آپس میں گہرے مشورے کے اندر تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی ان کے مشورے میں داخل نہیں ہوئی، باہر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت حسین نے یہ سوچا کہ اگر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو آج اندر جانے کی اجازت نہیں تو میں حسین کو کون دے گا؟ انہوں نے اجازت لی نہیں ہے، ادھر سے واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، حضرت حسین کا تذکرہ ان کے سامنے ہوا، تو حضرت حسین کو بلا کر انہوں نے کہا کہ آپ آئے کبھی نہیں ہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے گھر میں آیا کرو۔ حضرت حسین نے کہا ایک دن تو میں آیا تھا اور معاملہ یوں بن گیا تھا، آپ کا بیٹا آپ کے گھر کے باہر کھڑا تھا تو میں نے یہ سمجھا کہ اس کو اجازت نہیں، مجھے کیسے اجازت ہوگی، میں تو واپس چلا گیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حسین میں اپنے بیٹے سے بھی تجھے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اگر تم مجھ سے اجازت مانگتے نا، اگر میں اپنے بیٹے کو نہ بھی دیتا میں تجھے ضرور اجازت دیتا کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں، اس لیے کہ آج جو مجھے عزت ملی ہے، آج جو مجھے شرافت ملی ہے، آج جو مجھے مقام ملا ہے، آج جو مجھے مرتبہ ملا ہے، اور آج جس مسرت پہ میں بیٹھا ہوں یہ آپ کے گھرانے کی وجہ سے میں بیٹھا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین اسلام کو اجاگر نہ کرتے اور عمر مسلمان نہ ہوتا تو آج عمر اس کرسی کے اوپر کبھی نہ بیٹھتا، آپ کی وجہ سے ہی تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ پھر حضرت حسین کہتے ہیں کہ حضرت عمر اٹھے اور اٹھ کر میرے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا ہے، جس طرح کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا کرتے تھے۔ تو یہی ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اس کا ہم مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین نے حضرت عمر کا احترام کیا بڑے ہونے کے ناطے سے، اور حضرت عمر نے بڑے ہونے کے ناطے سے حضرت حسین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا۔ ایک دن ایسا آیا
حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک جنازے پہ گئے، پیدل ہی گئے، پیدل واپس آ رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، اور ایک جگہ پہ ایک درخت کے نیچے کچھ آرام کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے تھوڑی دیر لیٹ گئے۔ تو جنازے میں کوئی اکیلے تو گئے نہیں تھے، اور لوگ بھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ ان جانے والوں میں، واپس آنے والوں میں ایک ابو ہریرہ بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جو کیا دیکھتا ہوں آگے کہ ایک درخت کے نیچے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں، تو پیدل چونکہ آئے تھے تو ان کے قدموں کے اوپر مٹی گھٹا لگ گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ حضرت حسین جو سوئے ہوئے تھے ان کے پاؤں کے اوپر سے مٹی کو اتارنا شروع کر دیا، پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی ہاتھ لگائے تو جاگ تو آ ہی جاتی ہے، سو گئے تھے۔ حضرت حسین جو اٹھے نا، کیا دیکھتے ہیں ایک صحابی رسول ہے اور بزرگ آدمی ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جلدی سے اٹھے اور ان کو منع کیا کہ نا بھائی ایسے نہیں کرنا ہے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، قابل احترام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جانے دو حسین، مجھے آج خدمت کرنے ہی دو، جانے دو حسین، مجھے خدمت کرنے دو، میں آپ کے مرتبے کو، مقام کو، شان کو سمجھتا ہوں۔ اگر مدینہ کے سارے لوگ مجھ جیسا تیرے بارے میں علم رکھتے تو پھر تجھے مدینہ منورہ میں پیدل نہ چلنے دیتے، اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینہ میں لے آتے۔ ان کو قدر نہیں آپ کی، میں قدر جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کے پاؤں کو صاف کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ صحابہ کیا رکھتے تھے؟ محبت رکھتے تھے۔ کون کہتا ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ صحابہ کا بغض تھا؟ کلا و حاشا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول نعمان بن بشیر، وہ خود بھی صحابی ہے، ان کا باپ بھی صحابی ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ خود ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک سواری پہ، خچر پہ سوار ہو کے ایک طرف سے آ رہا ہوں، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی طرف سے حضرت حسین پیدل جا رہے ہیں۔ تو میں نے فرط محبت سے، احترام میں اپنے خچر کو دوڑایا ہے، حضرت حسین کے آگے اسے گھمایا ہے، اور گھمانے کے بعد فوراً میں اسے کھڑا کر کے فوراً خود نیچے اتر گیا، اور میں نے احترام سے کہا کہ آگے بڑھیے اور اس سواری پہ سوار ہو جائیے۔ حضرت حسین نے کہا کہ یہ تو بات اچھی نہیں ہے کہ آپ اتر جاؤ اور میں سوار ہو جاؤں، اور سواری آپ کی ہو، میں تو سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو حضرت نعمان نے زور کیا، نہیں آپ کو سوار ہونا پڑے گا۔ تو حضرت حسین جب مجبور ہوئی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں میری ایک شرط ہے، میں تب سوار ہوتا ہوں۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ اسی سواری پہ سوار ہو، اور آپ نے آگے بیٹھنا ہے اور میں نے پیچھے بیٹھنا ہے۔ حضرت حسین نے جب یہ شرط لگائی تو حضرت نعمان کہتے ہیں یہ تو پھر احترام کے خلاف ہو گیا ہے کہ میں آگے بیٹھوں اور آپ نواز رسول ہونے کے لیے حساب سے آپ پیچھے بیٹھیں، یہ تو احترام کے خلاف ہو گیا ہے، ایسا کام میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ نے آگے بیٹھنا ہے، میں نے پیچھے بیٹھنا ہے۔ لیکن آپ یہ بتلائیں کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی ہے کہ آپ آگے بیٹھیں؟ اور حضرت حسین کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ مجھے اپنے والدہ نے ایک حدیث سنائی ہے۔ اب دیکھیں علم، دیکھیں حضرت حسین کا، مجھے میری والدہ نے، اور حضرت حسین کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، سب بولو کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ۔ مسلمان بھی عجیب ہیں، پاکستان کے اندر بھی ایک وہ جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں اینکر، ایک چنگے والے داڑھی والے بندے سے مولوی لگتا تھا، اسے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبیوں میں سے آخری نبی کون ہے؟ پہلے تو کہتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یار کوئی تو بتا، چنگا بلا تم مولوی، تجھے پتہ نہیں آخری نبی کون ہے؟ کہتے ہیں میرے خیال میں حضرت ابراہیم ہے، میرے خیال میں حضرت کیا ہیں؟ ابراہیم ہے۔ کمال ہی کر دیا، یہ مسلمان ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ آخری نبی کون سا ہے۔ کبھی آپ کو پتہ ہے کہ آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی آخری ہے،
خیال کرنا، ہاں یہ بیماری بھی ہے نا، کچھ اور بھی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مرزا قادیانی آخری ہے۔ نبیوں میں سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہیں۔ اس بات کو جاننا ایمانیات میں سے، عقائد میں سے۔ جو بندہ یہ بات نہیں جانتا ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ آخری نبی کون ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے مجھے کہا ہے، مجھے یہ بات بتلائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کی سواری ہے اس سواری کے آگے بیٹھنے کا حقدار وہی سواری کا مالک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی ہے تو میں حسین پھر آگے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں پیچھے بیٹھوں گا، آپ نے آگے بیٹھنا۔ اور ساتھ اس حدیث کا ایک حصہ یہ بھی ہے، حضرت حسین کہتے ہیں مجھے میری ماں نے یہ بھی بتلایا ہے، آپ کسی کی بستر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، کسی کی بچھونے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، قالین ہے، بستر ہے، کوئی معزز جگہ ہے، تو اس کے درمیان میں نہیں بیٹھنا ہے، درمیان میں وہ بیٹھے جو اس بستر کا مالک ہے، سائڈ پہ بیٹھے۔ اور تیسری بات، حضرت حسین نے فرمایا مجھے میری ماں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بیان کی ہے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں جماعت کرانا چاہتے ہیں تو پھر گھر کا جو مالک ہے نا وہ امام بننے کے زیادہ لائق ہے کہ وہ خود نماز پڑھائے اور مہمان اس کی پیچھے نماز پڑھے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ آخری گل مشکل ہو گئی ہے۔ اول تو دعوت کرنی کسی نے نہیں، نہ کسی نے کسی کے گھر جانا ہے، کام مکھیا۔ یہ جانا بھی ہے تو جس بندے کو اپنی نماز آتی نہیں پڑھنی، اس نے نماز کیا پڑھانی ہے؟ اپنی شکل و شباہت اور اپنی تصویر باطنی بھی اور ظاہری بھی اسلام کے مطابق ہوگی تو وہ نماز پڑھانے کا اہل ہوگا، اپنے گھر میں نماز پڑھا لے گا۔ جو اس کی اپنی تصویر بھی شکل و شباہت بھی سنت کے مطابق نہیں تو وہ نماز کیسے پڑھائے گا؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت انس کے گھر میں گئے، ان کے گھر میں دعوت کھائی ہے، تو پھر نبی کی موجودگی کے اندر تو اور کوئی جماعت نہیں کرا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے گھر میں جماعت کرائی ہے۔ پیچھے ایک حضرت انس تھے، ایک ان کے چھوٹے بھائی تھے اور ان سے پیچھے ان کی ماں ہے، بس 3 مقتدی ہیں۔ اس سے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی کے گھر میں آپ چلے گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو انہی کے گھر میں جماعت کرا دیں تاکہ وہاں پر بھی برکت ہو جائے۔ صرف کھا کر نس کی نہیں آ جانا ہے، وہ برکت کا کام بھی کر دینا ہے۔ دعا کر کے آئیں، نماز پڑھ کے آئیں، ان کے لیے کچھ کہہ کے آئیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 3 باتیں بیان کی ہیں، اس لیے میں آگے نہیں بیٹھنے کے لیے تیار۔ حضرت نعمان نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، جس طرح آپ کی ماں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اسی طرح میرے باپ حضرت بشیر نے بھی مجھے حدیث بالکل اسی طرح سنائی ہے، لیکن ایک فرق ہے آخر میں۔ میرے باپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر کا مالک، بستر کا مالک، سواری کا مالک دوسرے کو اجازت دے دیتا ہے تو پھر وہ سوار بھی ہو سکتا ہے، اس جگہ پہ بیٹھ بھی سکتا ہے اور امامت بھی کرا سکتا ہے۔ اس لیے اب میں نعمان آپ کو اجازت دیتا ہوں اور اب آپ کو بہرحال سواری پہ سوار ہونا پڑے گا۔ اگر حضرت حسین عالم تھے تو آگے بھی عالم تھے، انہوں نے حضرت حسین کو پھنسا دیا ہے علم کے اندر، پھر حضرت حسین کو مجبوراً سواری پہ سوار ہونا پڑا ہے، اسی سواری پہ سوار ہوئے، حضرت نعمان پیچھے بیٹھے ہیں اور اس انداز میں ان کو اپنے گھر میں پہنچایا ہے۔ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ عام محبت نہیں، والہانہ محبت تھی، عقیدت تھی۔ کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جو نواز رسول حضرت حسین کے ساتھ نفرت کرتا ہو، کلا و حاشا، سب محبت کرنے والے تھے، سب مودت کرنے والے تھے، سب محبت اور پیار کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرت حسین جب جانے لگے تھے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف، جو ان کوفیوں نے بلایا تھا، تو تمام صحابہ نے حضرت حسین کو روکا ہے
کیوں روک رہے تھے؟ ان کے دل میں محبت تھی، عقیدت تھی کہ کوفہ والے غدار لوگ ہیں، اگر حضرت حسین وہاں پہ چلے گئے تو انہوں نے وہی اشر کرنا جو ان کے باپ کے ساتھ کیا، ان کے بھائی کے ساتھ کیا ہے۔ اس محبت کی وجہ سے روک رہے تھے کہ حضرت حسین آپ نے نہیں جانا ہے، آپ ادھر ہی رہیں، اگر وہاں پہ آپ چلے گئے تو غدار لوگ ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی جان کو خطرے کے اندر ڈال دیں۔ تو بات اتنی سی ذکر کر رہا ہوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ محبت تھی، اسی طرح ابو بکر صدیق کو بھی تھی، اسی طرح فاروق اعظم کو بھی تھی، اسی طرح حضرت عثمان کو بھی تھی، اسی طرح حضرت علی کو بھی تھی، اور اسی طرح دیگر صحابہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقیدت اور محبت تھی۔ اور اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، ان سارے چاروں مسالک کے مسلمانوں کو، مقلدین کو بھی حضرت حسین کے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح صحابہ کو محبت تھی۔ کیوں بھی آپ کو محبت ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور یہ محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کر۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کر۔ اور آگے فرمایا، جو حسنین سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ تو اگر ہم حسنین سے محبت کریں گے تو اللہ بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔